السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں نہ گاہ کیسی جاتی تھی۔ مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی، سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلح کی پہاڑی کے آؤٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھا لیا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب جہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنا سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان ایسے حفاظتی اقدامات کی سوچی ہی نہیں تھی، اسے پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے۔ اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینے کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس آ گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور معظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرامہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بال اٹھ رہے تھے، وہ اہل قریش اور اس کے اتحادی دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے، وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کے پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کے آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اور اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔
خدا کی قسم انہوں نے واپس آ کر بتایا وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے وہ مدینے سے اتنی دہشت لے کر کے گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ ہی نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ حدیث کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھول لی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کو کوہگ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشیاں عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا، وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔